جی بالکل ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں اسلام آباد میں۔ آج جماعت اسلامی کی طرف سے ورکرز کنونشن کا انعقاد کیا گیا، جس کے مہمان خصوصی امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب تھے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت کاشف چودھری صاحب، ان سے جانتے ہیں کہ آج کا جو کنونشن تھا اس کا مقصد کیا تھا۔ سر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وطن عزیز پاکستان کے اندر جہاں پر لوگ مہنگائی، بے روزگاری، بدامنی کے ہاتھوں بری طریقے سے تنگ آ چکے ہیں، مدینہ کی ریاست کے نعرے لگانے والے اور مدینہ کی ریاست کے نام پر عوام کو بیوقوف بنانے والی موجودہ حکومت نے عوام کا جسم اور جان کا رشتہ برقرار رکھنا مشکل کر دیا ہے۔ اس وقت اشیاء خورد و نوش کی قیمتیں ہوں، اس وقت پٹرول اور بجلی اور گیس کی قیمتیں ہوں، یا اس وقت عام آدمی کے لیے ضروریات زندگی ہو، اس کا خریداری اور اس کے ساتھ کا تعلق جو رکھنا اس کے لیے مشکل ہو گیا ہے۔ ان حالات میں جماعت اسلامی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم ملک کے اس نظام کو بدلنے کے لیے، اس پاکستان کو اسلامی، فلاحی اور خوشحال پاکستان بنانے کے لیے، مہنگائی، بے روزگاری، غربت اور بدامنی کے خاتمے کے لیے ہم ملک کے اندر ایک بڑے پیمانے پر مہم چلا رہے ہیں۔ اس وقت لوگوں کے اندر آگاہی اور بیداری پیدا کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ اسلام آباد کے اندر 31 تاریخ کو ڈی چوک پہ پاکستان کے ہزاروں نوجوان 1 کروڑ نوکریاں لینے کے لیے، پاکستان کے بے گھر لوگ حکومت پاکستان کے اس 50 لاکھ گھر دینے کے وعدے کو یاد کروانے کے لیے، مہنگائی، غربت، بے روزگاری سے تنگ عوام انشاءاللہ ڈی چوک کے اوپر پہنچیں گے اور وہاں پر اپنی صدائے احتجاج بلند کریں گے، اور انشاءاللہ اس ملک کے اندر جماعت اسلامی ایک متبادل قیادت کے طور پر جماعت اسلامی اس ملک کے نظام کو بدلتے ہوئے یہاں پر وہ دیانتدار قیادت مہیا کرے گی کہ جس کے نتیجے کے اندر آنے والے انتخابات کے اندر اس ملک سے یہ جتنی بھی افریت ہے، جو تعمیر و ترقی کا سفر رکا ہوا ہے، جو عوام پریشان ہیں، ان سب کا پریشانی اور مشکلات کا خاتمہ ہو سکے گا اور اس ملک کے عوام خوشحالی کا سانس لے سکیں گے۔ جی بالکل ناظرین، ہم نے جب ان سے بات کی تو ان کا کہنا ہے کہ اس وقت ملک میں مہنگائی کا طوفان ہے، عوام مہنگائی کی چکی میں پس کر رہ گئی۔ اس حوالے سے جماعت اسلامی کا مشن ہے کہ عوام کو اس مہنگائی کی جو چکی میں پسی ہوئی ہے اس سے نکالنا ہے۔